الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، شرم و حیا کے موضوع پر گزشتہ جمعے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھیں. شرم و حیا کا جو بنیادی تقاضا ہے، سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ستر کو چھپا کر رکھے، ستر پوشی. اور ستر پوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کو لباس کہا جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں لباس ہی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا خیال ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید کے 8ویں پارے سے سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے، وہ ارشاد آپ کے سامنے پڑا ہے. لباس سے متعلق قرآن مجید اور احادیث کے اندر چند بنیادی اصولی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں، اور انہی بنیادی اور اصولی ہدایات کے مطابق اپنے عرف اور اپنے علاقے اور اپنے رواج کے مطابق انسان لباس پہن لے تو شریعت کا ایک تقاضا اور شریعت کا حکم پورا ہو جاتا ہے. شریعت نے کوئی ایسا لگا بندھا لباس یا اس کا کوئی نمونہ مقرر نہیں فرمایا کہ اس نمونے کے مطابق ہوگا تو وہ لباس شرعی ہوگا ورنہ غیر شرعی ہوگا، بلکہ انہی بنیادی اصولی باتوں کو ملحوظ رکھ کر لباس کی وضع قضا کو اختیار کرنا ضروری ہوگا. آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لباس کے بنیادی طور پر 2 مقاصد ارشاد فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہاری اوپر لباس، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور باعث زینت ہے، ولباس التقوی ذالک خیر،
اور تقوی کا لباس یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کر تمام اولاد آدم کو خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید جس طریقے سے ایمان والوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد اگر کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات کریمہ پر ایمان لائے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے۔ تو سارے انسان قرآن مجید کے مخاطب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے اولاد آدم کو قطع نظر اس سے کہ کوئی مسلمان ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا غیر مسلم ہے، جو بھی ہے، ساری اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے تمہاری اوپر لباس اتارا ہے۔ لباس اتارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا بنایا لباس اتارا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ لباس کا جو مادہ ہے، جو میٹیریل ہے جس سے لباس بنتا ہے، دھاگا، روئی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے اندر انسان کی کسی صنعت اور کاریگری کا دخل نہیں ہے۔ یہ مادہ نہ ہوتا تو انسان لباس کیسے بناتا؟ یہ بنیادی مادہ روئی کی شکل کے اندر، کپاس کی صورت کے اندر انسان کے پاس موجود ہے۔ اس سے پھر انسان اپنی ذہن اور اپنی عقل اور فہم کو لڑا کر اس کے مطابق اپنے دور کے مطابق جیسے جیسے انسان کی ترقی ہوتی گئی ویسے ویسے لباس کے اندر بھی تبدیلی آتی گئی، اور انسان اپنی عقل و فہم کے مطابق، اپنے عرف و رواج کے مطابق، اپنی ضرورت اور سہولت کے مطابق لباس کی شکلیں تبدیل کرتا رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ پھر لباس کے دو بنیادی مقاصد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پہلا بنیادی مقصد یہ کہ یواری سوآتکم، کہ یہ چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ستر پوشی کا مقصد حاصل ہو، جس سے انسان کا جو ستر ہے وہ چھپ جائے۔ اگر لباس ایسا ہے کہ جس سے انسان کی ستر پوشی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ لباس نہ پہننے کے مترادف ہے۔ اگرچہ لباس اس طرح کا پہنا ہوا ہو لیکن وہ لباس ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان نے لباس نہیں پہنا ہوا۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ربا کاسیات عاریات، کہ بہت ساری لباس پہنی ہوئی خواتین برہنہ ہوتی ہیں۔ لباس پہنا ہوا ہے لیکن لباس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ستر چھپا ہوا ہو، وہ چونکہ چھپ نہیں رہا، اس وجہ سے وہ ایسی ہیں کہ گویا انہوں نے لباس نہیں پہنا ہوا۔ مثال کے طور پر لباس اتنا چھوٹا ہے کہ وہ سارے اس ستر والے حصے کو چھپاتا نہیں ہے جس کا چھپانا ضروری ہے، بلکہ وہ اوپر ہی ختم ہو جاتا ہے یا ٹانگوں میں پاؤں تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، اتنا مختصر لباس پہنا گیا ہے۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ لباس تو پورا پہنا ہوا ہے لیکن لباس باریک ہے اور اس میں سے انسانی بدن جھلکتا ہے، تو وہ بھی گویا کہ لباس نہ پہننے کے مترادف ہے۔ باریک لباس پہنا ہوا ہے جس سے جسم کی رنگت اور جسم کی کھال نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی نہ پہننے کے برابر ہو گیا۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ لباس تو موٹا ہے، باریک نہیں ہے، لیکن وہ لباس چست ہے اور جسم کے اوپر کسا ہوا ہے، جس کے نتیجے کے اندر جسم کی جو حیت اور حجم ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی یہ کہا جائے گا کہ اگرچہ بظاہر لباس پہنا ہوا ہے لیکن حقیقت میں وہ لباس نہیں پہنا ہوا، کیونکہ لباس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا، تحقیق ہم نے اتارا، علیکم تمہاری اوپر، لباسن، ایسا لباس یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو، تمہارے ستر کو چھپاتا ہے۔ تو سب سے پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کا ستر چھپا ہوا ہو۔ اب ستر کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ ستر کسے کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے ستر کا حصہ اور ہے، عورتوں کے لیے ستر کا حصہ اور ہے۔ انسان کا پورا جسم جو ہے نا وہ نہ تو ڈھانکنا ضروری ہے اور نہ ہی ڈھانکنا ممکن ہے۔
انسان کا چہرہ کھلا ہوا ہے، انسان کے کان کھلے ہوئے ہیں، انسان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، انسان کے پاؤں ننگے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن انسان کی جو سطر والا حصہ ہے اس سطر والے حصے کا چھپانا ضروری ہے۔ تو مردوں کے لیے جو سطر کا حصہ اہل علم حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر واضح فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ سطر کے اندر داخل ہے۔ اگر کوئی مرد ہے اور وہ اس حصے کو یا اس حصے میں سے کچھ حصے کو ننگا کیے ہوئے ہے تو وہ سطر پوشی پورے طریقے سے اس نے نہیں کر رکھی، اور اس کا جو حصہ بدن ننگا ہے اتنا حصہ اس کو کھلی حالت کے اندر دوسرے مردوں کے سامنے آنا درست نہیں ہے، اور دوسرے مردوں کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ وہ اس کے اس حصہ بدن کو جو سطر میں داخل ہے اس کو دیکھیں، دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اور آج کل یہ ایک عام رواج چل پڑا ہے کہ بہت سارے مرد ایسے ہیں کہ جو اپنے جسم کے اوپر نچلے حصے میں بجائے شلوار پہننے کے وہ اتنا ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جو گھٹنوں سے اوپر ہی ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھٹنے اور رانوں کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اسی حالت کے اندر وہ عام بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، اور یہ سطر پوشی کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں، اور جو ان کو دیکھتے ہیں ان کے اس حصہ بدن کو وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی اور صحابی سے فرمایا کہ کسی زندہ یا مردہ کی ران کو نہ دیکھو، اس لیے کہ ران سطر میں داخل ہے۔ تو ران وہ حصہ کہلاتی ہے کہ جو کولو سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ ران کہلاتا ہے۔ اس ران کے دیکھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور یہاں تک کہ اگر کوئی انسان فوت ہو گیا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کے اس حصہ سطر کو دیکھنا درست نہیں ہے۔ غسل دینے والوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ غسل دیتے وقت میں اس حصہ بدن کے اوپر نظر نہ ڈالیں، بلکہ اس حصہ بدن کے اوپر کوئی موٹی چادر ڈال دیں تاکہ وہ حصہ نظر میں نہ آئے، اور ایسے طریقے سے غسل دیا جائے کہ اس کے اوپر اگر پانی پڑے تو پانی پڑنے کی وجہ سے، گیلے ہونے کی وجہ سے بھی وہ نیچے سے جسم نظر نہ آئے۔ تو یہ سطر کا حصہ مردوں کے لیے ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ دوسری قوموں کے رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے ایسا لباس اختیار کیا جا رہا ہے کہ جس سے بنیادی مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ ایک عالم نے فرمایا تقریر کے دوران کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حکم دیا کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائیں، ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ تو بہت سارے مسلمان مرد ایسے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اوپر تو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن جب انگریزوں کو اور دوسری قوموں کو دیکھا تو ان کی دیکھا دیکھی اپنی شلوار کو گھٹنوں سے بھی اوپر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تو ٹخنوں سے بھی اوپر کرنے کے اندر اپنی آر محسوس کرتے ہیں کہ اس کو بھی اونچا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب دوسری قوموں کی نکالی کا موقع آتا ہے تو پھر وہ ٹخنے کیا گھٹنوں سے بھی اوپر ہو جائے تو خیر ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اور آپ کے اسوہ حسنہ کی ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر کیا اہمیت ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس کے اوپر تو اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہیے، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے تقاضے سب کچھ نچھاور کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تو یہ اہمیت، اور دوسروں کی نقالی کی پر جب آئے تو پھر اس کے اندر اپنا حصہ بدن کھولنے کی پر بھی تیار ہو گئے۔ بلکہ آج کل تو یہ بھی ایک رواج چل پڑا ہے کہ پتلون پہنیں گے اور پتلون کو جان بوجھ کر گھٹنوں کے اوپر سے اس کو پھاڑ دیں گے۔ یہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ پھٹی ہوئی پتلون پہننا، حالانکہ پھٹا ہوا پہننا یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام سے یہ تو ثابت ہے کہ انہوں نے پیبند لگا ہوا لباس پہنا ہے، لیکن پھٹا ہوا لباس پہننا تو سنت نہیں ہے۔ پیبند لگا ہوا لباس پہن لینا ٹھیک ہے، سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیبند لگا ہوا لباس پہنا، صحابہ کرام نے بھی پیبند لگا ہوا لباس پہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے کرتے کے اندر 17 پیبند لگے ہوئے تھے۔ تو پیبند لگا ہوا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی فقر و فاقے کی وجہ سے حالت ایسی ہے کہ اس کا لباس پورا نہیں ہے، کہیں سے پھٹ گیا، پیبند لگا لیا۔
لیکن یہ کیا کہ ایک لباس ہے، آدمی کے اندر استطاعت بھی ہے، لباس پورا بھی پہن سکتا ہے، ٹھیک ٹھاک لباس ہے، اس لباس کو خواہ مخواہ پھاڑ کر ایک فیشن کیا جائے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان فیشن کے اوپر آتا ہے تو انسان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، فہم الٹی ہو جاتی ہے۔ ایسی فہم الٹی ہو گئی ہے کہ جو چیز کرنے والی ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے والی ہے وہ کر رہے ہیں، فہم الٹی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مقابلے میں غیروں کی رسم و رواج کو اہمیت دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی فہم اتنی الٹی ہو جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا اور میں کر کیا رہا ہوں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صدر پوشی جو ہے نا، یہ لباس کا بنیادی مقصد ہے، اور آج کل بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس سطر پوشی سے غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حصہ ہم نے کھولنا ہے یا نہیں کھولنا ہے، اس کو چھپانا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے سے نیچے تک کا جو حصہ ہے، یہ حصہ بدن سطر میں داخل ہے، اور اس کا کھولنا عام حالات کے اندر درست نہیں ہے، خاص طور پر دوسرے مردوں کے سامنے اس حصہ بدن کو کھولنا درست نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد جو ہے وہ ایسی کسی ہوئی پتلون پہنتا ہے یا ایسا کسا ہوا ٹراؤزر پہنتا ہے کہ جس کی وجہ سے حجم اس کے سطر کا نمایاں ہوتا ہے، تو وہ بھی گویا کہ نہ پہننے کے برابر ہو گیا، کیونکہ حجم نمایاں ہو رہا ہے تو سطر پوشی کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ تو اسلام کا جو بتایا ہوا مقصد ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام نے ایک تو ٹراؤزر اور پتلون کی بجائے شلوار اور اس کے اوپر پھر قمیض کا آگے اور پیچھے دامن کہ تاکہ پردہ در پردہ ہو جائے، تو اس کی بجائے جو ہے نا وہ ایک صرف نیچے ٹراؤزر پہن لیا اور اوپر شرٹ پہن لی، اور شرٹ جو ہے نا وہ اوپر ہی ختم ہو گئی، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شرٹ اوپر ہو گئی تو ناف اور اس کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، یہ ایک بنیادی فریضہ ہے۔ اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد جو چیز انسان پر فرض کی گئی ہے، انسانیت پر فرض کی گئی ہے، وہ سطر پوشی ہے، اور شیطان نے سب سے پہلا وار اسی پر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا لباس اتروایا۔ یہ جو سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم، جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس اتروا رہا تھا، ان سے لباس اتروانے کی کوشش کی۔ تو یہ پہلا فریضہ ہے ایمان کے بعد جو انسانیت پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ انسان اپنے سطر کو چھپا کر رکھے، اور لباس کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ایک بنیادی مقصد ہے کہ وہ لباس یواری سوآتکم، وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے والا ہو۔ یہ تو مردوں کے سطر کی بات ہو گئی، عورتوں کی طرف آ جائیے۔ عورتوں کا سطر کیا ہے؟ عورتوں کے سطر کے بارے میں علم حضرات نے لکھا ہے کہ چہرے کی ٹکیا اور دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں تک، ٹخنوں تک، اس سے نیچے تک، اس کے علاوہ باقی سارا حصہ بدن سطر ہے۔ حجاب کا مسئلہ الگ ہے، حجاب کہتے ہیں پردے کو، اس کے اندر تو چہرے کا بھی پردہ ہے، اور بعض حضرات نے ہاتھوں اور پاؤں کا بھی لکھا ہے کہ پاؤں کے اندر جرابیں اور ہاتھوں کے اندر دستانے پہن کے رکھیں، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے پردے کا۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو کسی موقع پر پردے کے احکام بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن فی الحال سطر کی بات ہو رہی ہے کہ سطر جو ہے نا وہ عورت کا سطر یہ ہے کہ چہرے کی ٹکیا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چہرے کے جو حدود ہیں ان حدود سے تجاوز کرنا پھر اس صورت کے اندر وہ سطر کے خلاف ہو جائے گا۔ مثلا کان ہے، یہ کان چہرے میں داخل نہیں ہے، گردن ہے، یہ چہرے میں داخل نہیں ہے، سر کے بال ہیں، یہ سر کا حصہ چہرے میں داخل نہیں ہے۔ تو چہرے کی جو ٹکیا ہے، اس ٹکیا اور دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، اس کے علاوہ باقی سارا بدن جو عورت کا ہے وہ سارے کا سارا سطر ہے۔ اور سطر کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو نماز پڑھتے وقت میں ان تین اعضاء کے علاوہ باقی سارے بدن کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ حصہ بدن کھلا ہوا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے سطر چھپا ہوا ہونا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس سطر کی حفاظت کرنی ہے عورت نے،
اس حصہ بدن کو اجنبی مردوں کے سامنے اس نے نہیں کھولنا. مثلا بازو کھلے ہوئے ہوں، گردن کھلی ہوئی ہو، یا سینے کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہو، یا اپنی شلوار جو ہے نا وہ عورتوں کی ٹخنوں سے اوپر آ چکی ہو. یہ بھی ایک الٹا رواج چل پڑا ہے کہ مردوں کے لیے حکم شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے کا ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شلوار نیچے تک لے کے جائیں، وہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر لے آتی ہیں. شلوار اوپر ہی ختم ہو جاتی ہے، آدھی پنڈلی نظر آ رہی ہے. الٹا زمانہ آ گیا. حضرت خواجہ صاحب کا شعر ہے، لا حول ولا قوت، کیا الٹا زمانہ ہے. لا حول ولا قوت، کیا الٹا زمانہ ہے. عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے. اور مرد جو ہے نا وہ زنانی بننے کی کوشش کرتے ہیں. لمبے لمبے بال رکھ لیے، پیچھے پونی لگا لی، اوپر ہیئر بینڈ لگا لیا، کانوں میں بالیاں ڈال لی، ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے. انہیں گویا کہ اپنے مرد ہونے کی پر احساس کمتری ہو رہا ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری طرح عورت ہی بن جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو رتبہ عطا فرمایا ہے وہ عورت کا نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی پر نگران مقرر کیا ہے، عورتوں کی پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونچا درجہ دیا ہے. لیکن بس کیا کریں کہ جب فہم الٹی ہو جاتی ہے تو پھر انسان الٹے الٹے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ الٹے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، عورت بن رہے ہیں، عورتوں جیسی حرکات کر رہے ہیں، عورتوں جیسی چال چلن کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جب انسان اللہ کے احکام سے بغاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم الٹی کر دی گئی. اب یہ ہو گیا کہ خرد کا نام رکھ دیا جنو کا نام خرد. پاگل پنے کو عقل مندی، پاگل پنے کو ہوشیاری کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوشیاری ہے. ایک شریعت کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے، اپنا سطر کھلا ہوا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیشن ہے، یہ رواج ہے. جی تو رواج بھی کسی حد تک ہوتا ہے کہ اس کو انسان دیکھتا ہے. شریعت نے جہاں تک انسان کو اجازت دی اس کے مطابق چلتا ہے. تو خیر میں یاد کر رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اس حصہ بدن کو، چہرے کی ٹکیا، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے علاوہ باقی سارے بدن کو چھپا کر رکھیں، موٹے کپڑے سے، باریک کپڑے سے نہیں کہ جس سے جسم جھلکتا ہو، اور چست کپڑے سے نہیں کہ جس سے جسم کا حجم نمایاں ہوتا ہو، بلکہ وہ کھلے ڈھلے لباس کے اندر وہ اپنے آپ کو رکھیں. اور حجاب کا درجہ اس سے آگے. حجاب کا درجہ یہ ہے کہ اپنے کھلے ڈھلے لباس کی پر بھی عورت جب باہر نکلے تو اپنے جسم کی پر ایک کھلا سا گاؤن، ایک برقع پہنے کہ جس کی وجہ سے اس کے لباس کی پر بھی اجنبیوں کی نظر نہ پڑے اور اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو. یہ تو ایک حجاب کی بات ہے. حجاب کے احکام زیادہ تفصیلی ہیں، وہ الگ ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کا جو بنیادی مقصد ارشاد فرمایا وہ یہ کہ وہ سطر پوش ہو، سطر پوشی کر رہا ہو. دوسرا مقصد وریشہ، اور وہ لباس باعث زینت ہو. دیکھیں شریعت نے کہاں کہاں تک ہماری رعایت رکھی ہے. یعنی انسان کا دل کرتا ہے نا کہ لباس ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے انسان ذرا خوبصورت نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی کہ انسان ایسا لباس پہن سکتا ہے کہ جس پہننے کے اندر اس کی نیت زینت کی ہو، زیبائش کی ہو، اور وہ اس وجہ سے لباس پہنے کہ اس سے اچھا لباس لگ رہا ہے، اس کا جسم، اس کی شخصیت اچھی لگ رہی ہے، تو اس کی اجازت ہے. لباس ایسا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر زیبائش ہو، زینت ہو، تو وہ انسان اچھا لباس اختیار کر سکتا ہے. بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر تو آتا ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے بال پراگندہ تھے، بکھرے ہوئے بال تھے، لباس کوئی میلا کچیلا تھا. حضور نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں مال ہے. حضور نے دریافت کیا کس قسم کا مال ہے؟ تو فرمایا کہ میرے پاس جانور ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اور بھی مال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا اثر بھی تو ظاہر ہونا چاہیے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، وہ 5000 کا سوٹ پہن سکتا ہے، اور وہ 5000 کا سوٹ اس لیے پہنتا ہے کہ میں اچھا لگوں گا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوگا. اچھی بات ہے، پہننا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، روزانہ نیا جوڑا. کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ اسراف نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں کیا کروں، میرے ایک دوست ہیں کہ جو پورے سال کے 360 جوڑے مجھے ہدیہ کر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ روزانہ آپ نیا جوڑا پہنیں.
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. وہ ایک دن جوڑا پہنتے تھے، وہ جوڑا اتار کے صدقہ کر دیتے تھے، اگلے دن نیا جوڑا، وہ اتار کر صدقہ کر دیتے تھے، اگلے دن نیا جوڑا، ہر روز نیا جوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر حیثیت دی ہے اور حیثیت کے مطابق جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان کوئی زینت والا لباس پہن لیتا ہے تو اچھی بات ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان ملنگ بن کر رہے کہ بازو جو ہے نا وہ آستین ایک لمبی ہے ایک چھوٹی ہے، شلوار کا ایک پانچا نیچے جا رہا ہے ایک اوپر کو چڑھا ہوا ہے، اور کرتا جو ہے نا وہ اتنا کھلا ہے کہ اس کے اندر 2 آدمی آ جائیں. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا. اپنے جسم کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اچھی نیت کے مطابق انسان اچھا لباس بھی پہن سکتا ہے. تو یہ دوسرا مقصد ہو گیا کہ وریشہ، کہ وہ لباس باعث زینت بھی ہو، یہ مقصد ہے. لیکن اس کے اندر ایک اصولی ہدایت جو حدیث شریف کے اندر دی گئی ہے وہ یہ کہ دوسری قوموں کی نقالی نہ ہو. فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں شمار ہوتا ہے. تو ہمیں لباس اپنی قومی اور دینی تشخص کے مطابق اختیار کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم دوسری قوموں کی نقالی میں دینا ہو ان کا لباس پہننا شروع کر دیں اور اس کے اندر فخر محسوس کرنا شروع کر دیں کہ نیچے پتلون ہو، اوپر شرٹ ہو، اوپر ہیٹ ہو، اور نظر آئے تو پورا انگریزی نظر آئے. بھئی انگریز کی الگ قوم ہے، ہمارا الگ تشخص ہے. ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں انگریزوں سے کیا لینا؟ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں لباس کے مطابق ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے اور انہی پہ فخر کرنا چاہیے. یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ایک غلامانہ ذہنیت ہے کہ جن لوگوں نے ایک عرصے تک ہمیں غلام بنائے رکھا، ہم انہی جیسے طرز عمل اختیار کر کے انہی جیسا لباس پہن کے فخر محسوس کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں. حدیث شریف جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے اس کے اندر اس بات کی طرف رہنمائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں ہیرو لگوں، میں بڑا اچھا لگوں، مشہور ہو جاؤں، فرمایا کہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا، تذلیل ہوگی اس کی. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ لباس کی جو بنیادی اصول اور مقاصد ہیں ان کے مطابق اپنے لباس کو اختیار کرے. جس کا بنیادی مقصد ستر پوشی ہے اس کو ہر حال میں ملوذ رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
ہیں۔